السلام علیکم سر۔ علیکم السلام جناب، کون بات کر رہے ہیں؟ سر عمیر بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ عمیر صاحب کیا حکم ہے؟ سر عرضی یہ ہے کہ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ بھی وہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت سودا گھر سے باہر گئی رفع حاجت کے لیے، اور عمر ابن خطاب نے اس کو دیکھ لیا اور کہا کہ ایسا ہم نے تجھ کو پہچان لیا۔ اس طرح سے حدیث ہے سر، میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، آپ سمجھ گئے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بریف چاہیے تھی کہ بریفنگ کے یہ مطلب ہمارے جو پیر خانے کے بندے ہیں نا، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا کہ خلیفے سے کہ بھائی پیر صاحب کی بیوی ہے کہ نہیں، اس نے مجھے جھاڑ دیا اور بےزتی کر دی۔ اس نے کہا تمہاری اوقات ہے کہ تم ان کے بارے میں بات کرو۔ تم نے کن سے پوچھا؟ کیا پوچھا تھا ان سے؟ کیا پوچھا تھا آپ نے؟ سر میں نے ان کو یہ پوچھا تھا کہ بھی پیر صاحب کی بیوی ہے کہ نہیں، کوئی گفٹ بھیجنا چاہتا تھا میں۔ انہوں نے کہا تمہاری اوقات ہے کہ بھی تم ان کے بارے میں بات کرو، تمہارا کام پیر صاحب سے ہے۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور شرمندگی بھی ہوئی، تو دوبارہ میں نے سوال نہیں کیا۔ جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ اگر میرا بھی کوئی دوست ہو یا کوئی بھی ہو، عزیز ہو، میں اس کی بیوی کو اگر آواز دوں تو وہ تو مجھے پسند نہیں کرے گا، اور یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے۔ یہ بات میں نے اہل حدیثوں کی مسجد ہے یا ہمارے شہر وہاں پہ گیا ہوں، تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ایک اور بندہ تھا، اس نے مجھے کہا کہ بھی اگر تم نے یہاں پہ عمر فاروق کہا ہے، اگر تم نے ادب سے نام نہیں لیا، اگر تم تھوڑی سی بے ادبی کرتے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں نے کہا تم مجھے قتل کر یہ سمجھنا کہ تم نے کافر مار دیا، میں سمجھوں گا میں شہید ہو گیا ہوں۔ تو اس طرح سے حضور اس کا ذرا نا تھوڑا سا بریف کر دیجئے۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اگر عمر، ابو بکر اور عثمان اتنے برے ہیں تو اپنا جو اہل بیت مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے نام بھی یہی ہیں، تو یہ نہیں بتاتے کیا لوگ۔ تھینک یو سن لو۔ تھینک یو۔ جہاں تک بخاری کی روایت کا تعلق ہے میرے محترم ناظرین، تو یہ ایک سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ، ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی نستجیر باللہ، ان کی غیرت نہیں ہے، عمر کی غیرت زیادہ ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، روایت کیا ہے؟ یہ کتاب ہے بخاری۔ کتاب کون سی ہے بھائی؟ بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء التراث العربی میں۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 54 میں، کتاب ہے کتاب الوضوء، باب خروج النساء الی البراز، عورتوں کا پیشاب پخانے کے لیے جانا۔ اچھا، ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كن يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصب وهو صعيد افيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وآله احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل۔ کتنی بے غیرتی کی باتیں نقل کرتے ہیں، توبہ توبہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں پیشاب کے لیے جاتی تھی باہر، اوکے، وہ صحرا میں جا کے ادھر پیشاب پخانا کرو، اور عمر ہمیشہ کہتے تھے، فکانا عمر ہمیشہ کہتے تھے للنبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، احجب نساءک، اپنی عورتوں کو پردہ دے دو، اپنی عورتوں کو پردہ دے دو، حجاب دے دو۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے۔ او بھائی او بغیرتو، او کمینو، تمہارا ایمان کہاں، دین کہاں، تمہارا عقل کہاں؟ تم یہی عمر کی تم بھائی فضیلت اسی طرح بناتے ہو کہ عمر کا جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قبیح کام، کس کو عورتیں جا رہے ہیں ادھر چلے جاتی ہیں صحرا میں ادھر، اور نہ کوئی حیا نہ کوئی پردہ، کچھ بھی نہیں۔ پھر عمر آ کے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ کی عورتیں 10 عورتیں وہ لائن بنا کے چلی جاتی ہیں صحرا میں، ان کو پردہ دیا کرو ہے، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں مانتے تھے پیغمبر۔ نستجیر باللہ، نستجیر باللہ۔ اور بھائی یہ ہمیشہ عمر ابو بکر کی، آج آپ کی مولی کو دیکھا تھا نا، عمر ابو بکر کے لیے اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا،
یہ ان کی عمر کے لیے فضیلت بنا دینا کہ عمر زیادہ غیرت مند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عورتوں کی پرواہ نہیں ہے کہ غیرت ہے یہ کوئی چیز ہے نہیں. اچھا فخرج سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة. تو اس ایک رات جو ہے سودا جو ہے لمبی قد کی اس کو عورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ نکل گئی پیشاب کرنے کے لیے, پاخانہ کے لیے. فناداہ عمر نے ادھر سے عمر نے وہ پیچھے سے چیخ مارا ہے, الا قد عرفناک یا سودا, اے سودا قد عرفناک یا سودا, ہم نے آپ سودا ہیں, آپ جا رہے ہیں پیشاب, ہم نے آپ کو پہچان لیا. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ حرصا علی ان ينزل الحجاب. بکواس دیکھیں لوگوں کی. کیونکہ عمر کو بڑا فکر تھا کہ حجاب کا کوئی حکم ہونا چاہیے اسلام میں. اللہ سب سے حکیم ہے, شریعت کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. اللہ کا علم ہے کہ نہیں بھائی, ان العزت للہ وللرسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑا عزت اللہ کا ہے. اللہ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے, عمر کو فکر ہے کہ یہ اسلام میں یہ ہونی چاہیے, حجاب ہونی چاہیے, تاکہ پیغمبر مجبور ہو جائیں حجاب کا کوئی حکم نافذ کریں. تو عمر نے پیچھے سے آواز لگا دی, اے سودا ہم جانتے ہیں آپ کو, ہم جانتے ہیں آپ کو, آپ کہاں جا رہے ہیں, کس کام کے. وہ بیچارے کو اس طرح شرمندہ کرو. ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہوا؟ فانزل اللہ آیت الحجاب, پھر اللہ نے حجاب جو ہے عمر کے کہنے پر, ٹھیک ہے نا, پیغمبر کو نستجیر باللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو فکر ہی نہیں, غیرت ہی نہیں ہے. عورتیں بھائی وہ صحرا میں جا کے کچھ کر رہی ہیں, اور بھائی عمر کو بڑا فکر کا تشویش ہوتا ہے, فکر ہوتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے, نبی کیسا آدمی ہے, اس کو اپنی عورتوں کا فکر ہی نہیں ہے. تو یہ جو ان لوگوں نے جھوٹ بنایا نا عمر کا تو اور کوئی کارنامہ تو ہے نہیں, کوئی ایسے جھوٹ بنا لیتے نا کہ عمر نے فلان جنگ میں ایسے تلوار ماری ہے. وہ تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ سب کو پتا اس نے کچھ کیا نہیں ہے. ایسے باتیں بنا دو نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹتے تھے کہ بھئی آپ کی عورتیں پردہ نہیں کرتی. چلو مختصر سوال کرو, مختصر. پچھلے ہفتے بھی آپ نے بہت ٹائم لیا تھا نا, مختصر سوال کرو, کیا سوال ہے؟ جی میں نے نا اصل میں متاع کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھی تھی. یہ متاع کی شرعی حیثیت کیا ہے فقہ جعفریہ کے نزدیک؟ یہ اللہ کے نزدیک ہے, متاع اللہ کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی اللہ کے نزدیک ہے. میں آپ کو دکھا دوں پہلے متاع کس کو بولتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکہ النساء میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. سورہ نساء میں آیہ نمبر ہے 24. جن عورتوں کے ساتھ تم متعہ کرو تو ان کو ان کے پیسے دیا کرو کیونکہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے. اوکے, یہ آیہ ہے قرآن مجید. اب ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, جزء ثانی, چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر روایت کرتے ہیں وہ صحابی ابو نضرہ سے, صفحہ نمبر 420, حدیث نمبر 3242, اور یہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. 3242 حدیث صحیح علی شرط مسلم, یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. 3242 وافقہ الذہبی فی التلخیص, تلخیص میں, تلخیص مستدرک میں ذہبی نے بشرط مسلم کہا یہ حدیث صحیح ہے. سمعت ابا نضر یقول, ابا نضر اس طرح کہتے تھے, قرأت علی ابن عباس, میں نے اپنے عباس کے پاس یہ آیت پڑھی ہے, فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اجل مسمى کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جی بتائیں. ہاں میں بھی بتا دیتا ہوں, اجل مسمى لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ لفظ بڑا اہم ہے. اجل مسمى کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ اجل مسمى کس کو بولتے ہیں؟ اجل بولتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ کو. اجل کس کو بولتے ہیں؟ ایک ٹائم ہے, ایک مہلت ہے. اجل یعنی اجل کیا کس کو بولتے ہیں؟ اجل یعنی ایک مہلت. اجل ایک ٹائم جو ہوتا ہے نا, سیٹ ٹائم, اس کی انتہا, ٹائم کی انتہا, ٹائم کی انتہا, اس کو بولتے ہیں اجل. مسمى, مسمى کس کو بولتے ہیں؟ تعین شدہ. مسمى کس کو بولتے ہیں؟ تعین شدہ.
تعین شدہ یعنی پہلے سے تعین شدہ ٹائم. اوکے, تو ابن عباس یہ بشرط بخاری سے ہی, بشرط بخاری مسلم سے یہ حدیث کیا فرمایا عبداللہ ابن عباس نے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فمستمتعتم به منہن, کسی عورت کے ساتھ اگر متع کرو الى اجل مسمى, تعین شدہ وقت تک, یعنی وہ 1 مہینہ 2 مہینے جتنا بھی, مثلا اگلے سال تک جتنا وقت بھی وقت تعین کرتا. فقال ابو نضرہ فقلت ما نقرأها كذلك, ابو نضرہ نے کہا یہ لفظ اجل مسمى یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے, یہ قرآن میں ہم اس طرح تو نہیں پڑھتے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فقال ابن عباس واللہ لانزلها الله كذلك, عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم, او بھائی آپ کی شور نہ کیا کرو نا مائیکروفون سے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے. عبداللہ ابن عباس کا کیا موقف ہے؟ آیت کا تفسیر تو ہے یہی کہ اجل مسمى تک, تعین شدہ وقت تک تم متع کرو تو عورتوں کو اس کے پیسے دیا کرو. پھر فرماتے ہیں کہ نہیں یہ صرف تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے آیت اسی طرح نازل کیا تھا. اچھا مزید دیکھو تفسیر طبری جلد نمبر 8 ملاحظہ فرمائیے, القول فی تأویل قوله تعالی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ, صفحہ نمبر 175. اس آیت کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے سودی صاحب کیا نقل کیا, سودی صاحب نقل کرتے ہیں ان السودی فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى, وہ بھی کہتے تھے یہ آیت قرآن کا جز تھا. اچھا فهذه المتعہ, یہ متعہ کی بات, الرجل ينكح المرأة بشرط الى اجل مسمى, ایک شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے, متعہ کرتا ہے الى اجل مسمى. اجل مسمى کیا ہے کہ وقت اس کا تعین ہوتا ہے پہلے سے. ویشہد شاہدین, 2 شاہد کو لے کے آتا ہے. وینکح باذن ولیھا, اور اس کے ولی سے اجازت لیتا ہے کہ بھئی میں متعہ کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی ولی بھائی بات سنو خاموش ہو. وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهِيَ مِنْهُ بَرِيَّةٌ, اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپس میں محرم نہیں ہے اور یہ ایک دوسرے مگر یہ کہ دوبارہ نکاح کر دیں. وَعَلَيْهَا أَن تَسْتَبْرِئَ مَا فِي رَحِمِهَا, اور اس پہ واجب ہے کہ وہ عدہ نکال دے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حاملہ نہیں ہے. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ, اور وہ شوہر اگر مر جائے تو عورت کو میراث نہیں ملتا متعہ میں. لَيْسَ يَرِثُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ, اور مرد کو بھی اگر عورت مر جائے تو مرد کو بھی اس سے میراث نہیں ملتا. اس طرح روایت بہت زیادہ. اب سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اہل سنت ہیں اور ہم نے بخاری اور ترمذی کو جو ہے پرائیورٹی دینی چاہیے. بخاری مسلم میں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم نے پرائیورٹی دینی ہوتی ہے بخاری اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کیا کہا ہے بھائی. اوف آپ کا لائن اتنا خراب ہے. اچھا آپ سپاہی صحابہ کے طالب علم کو لے کے آتے ہیں. جی بسم اللہ.